برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ حضرات گرامی وقار، دیوبندیت کا دوسرا معنی ہوتا ہے مکر و فریب، جھوٹ۔ مجھے حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ تشریح یاد آتی ہے جو انہوں نے جال حق کے اندر حدیث پاک کی وضاحت اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہنالک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان۔ جب میرے نبی علیہ السلام ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، تو نجد کے کچھ صحابہ اکرام آئے تھے، انہوں نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اخیر میں ایک فیصلہ کن جملہ ارشاد فرمایا، وَهُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ۔ میں اس نجد کے لیے دعا کیسے کروں، دعائے رحمت و برکت، کہ جس نجد میں زلزلے اور فتنے پیدا ہوں گے اور وہیں سے شیطان کی سینگ نکلے گی۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب جانتے ہیں قرن الشیطان، شیطان کا معنی دیو بھی آتا ہے اور قرن کا معنی بندی بھی آتا ہے، بندی، جیسے سینگ ہے، صدی ہے، ہم عصر ہے، ہمسر ہے، یہ سب معنی آتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرن کا معنی بندی بھی ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اضافت مقلوبی کا استعمال اردو زبان میں بھی اور فارسی زبان میں بھی شائع زائع ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان کا ترجمہ جب اردو میں کرتے ہیں تو اضافت مقلوبی کے طور پر وہ ترجمہ شائع زائع ہے اور بولا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، جیسے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے نان پارا کو الٹا کیا تو پارہ نا بن گیا، جب تو اس کی اضافت مقلوبی کی الٹی اضافت کی تو پارہ نا بن گیا۔ کروں کیوں مدح اہل دول لذا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں، یعنی نان پارا ہے تو پارہ نا کر دیا۔ اضافت مقلوبی کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرن الشیطان کا اگر ترجمہ کریں تو معنی ہوگا دیو کی بندی۔ اب دیو کی بندی کو اضافت مقلوبی کے طور پر ضابطے اور اصول کی روشنی میں کریں گے تو معنی ہو جائے گا دیو بندی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجد کی جو اولاد ہیں اور نجد کی جو پیداوار ہے اور یہودیوں کا جو پسخوردہ ہے، پسماندہ ہے، ان کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے بہت پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یوں بھی درست اور صحیح اور حق ہے کہ اس وقت نجد کے اندر محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا۔ اس کے نظریات کو، جو کتاب التوحید تھی، اس کا ترجمہ ہندوستان میں سب سے پہلے اردو زبان میں کسی نے کیا تو وہ ہے تقویت الایمان، جس کو ہم لوگ تفویت الایمان کہتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی نہیں بلکہ ایمان کو فوت اور برباد کرنے والی کتاب۔ اس کتاب کے ماننے والے دو طرح کے ہوئے۔ کچھ حضرات نے ایسا کیا کہ اپنے آپ کو کسی امام کا مقلد نہیں مانا، تو وہ بھی اسماعیل دہلوی، جس کو وہ شہید کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ مقتول پٹھان ہے،
جو سرحد کے پٹھانوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ تو اسماعیل دہلوی جو ہے اس کے ماننے والے دو طرح کے ہوئے، کچھ نے اپنے آپ کو غیر مقلد کے طور پہ پیش کیا، ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ الگ بات ہے کہ نام انہوں نے اہل حدیث یا سلفی رکھا، اور دوسری جو جماعت پیدا ہوئی وہ اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے، لیکن اس کے نظریات وہی ہے جو تفویت الایمان کے اندر اسماعیل دہلوی نے رکھے، ان کو زمانہ دیوبندی کہتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے شیطان کی سینگ یا دیو کی بندی پیدا ہوگی، یعنی دیو بندی پیدا ہوں گے جو ایک فرقے کے شکل اختیار کر لیں گے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان بالکل صادق اور سچ، چونکہ پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فتنہ ہے، پیدا ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اشرف علی تھانوی جو ہے وہ نجد کے اندر پیدا ہوا، یا رشید پیدا ہوا، یا قاسم پیدا ہوا، یا خلیل پیدا ہوا، مراد نظریاتی اعتبار سے ہے، سمجھ گئے؟ نظریاتی اعتبار سے تو ان کا نظریہ محمد بن عبد الوہاب نجدی سے آج بھی ملتا ہے، اہل علم پر یہ بات بالکل واضح ہے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے مولوی امتیاز پلامبی کا جواب بھی دیا، چیلنج مناظرہ بھی کیا، لیکن وہ مولوی امتیاز پلامبی ایسا روپوش ہوا اور ایسا پردہ نشی ہو گیا کہ لگتا ہے وقت سے پہلے ہی وہ مر گیا ہو۔ میں نے تو جملہ بولا تھا کہ اس کو اس کی قبر میں بھی دفن کر دیں گے، اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین بر وقت وہ جملہ صادق آ رہا، عربی میں کہا جاتا ہے حیو ندفع الشر فی عقر داری، چاہو ہم شر کو اس کے گھر ہی میں دفن کر دیتے ہیں، بفضل ہی تعالیٰ اس کو ایسا دفن کیا کہ اب وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں میری کئی ساری آڈیوز بھی آئیں، اور ساتھ ہی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جماعت اہل سنت کے ایک موقر عالم اور فن مناظرہ کے ماہر اور دفاع اہل سنت میں ہمیشہ کوشاں رہنے والے حضرت علامہ مولانا صوفی کلیم حنفی صاحب قبلہ المعروف غازی اہل سنت، اور ساتھ ہی کرم فرما محب گرامی مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ، ان حضرات نے جو بھی محبتوں کا خراج پیش کیا یہ ان کا اپنا حسن ظن ہے۔ میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا سچا پکا داعی بنائے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مولوی امتیاز پلامبی سے مناظرہ کرنے کے لیے تنہا شہزاد نہیں بلکہ جماعت اہل سنت کے بفضل ہی تعالیٰ اس وقت 3 چہرے بالکل سامنے ہیں، یعنی بشمول من 3 چہرے اس وقت سامنے ہیں، مگر امتیاز پلامبی جو خود مناظرے کا چیلنج قبول کر کے خود اپنے ہی گھر کے اندر دفن ہو گیا ہے اور نکلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور ہم نے تو یہاں سے لے کر دیوبند تک کی بات کہی تھی کہ اگر تجھے مناظرہ کرنا نہیں آتا ہے اور تو محض یوٹیوبر ہے اور یوٹیوب کے ذریعے کمائی کرنا چاہتا ہے تو اگر اس کی حیثیت نہیں رکھتا ہے تو اپنے کسی بڑے کو بلا کر کے لا، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن ہم 3 افراد میں سے جو چاہے گا جس وقت چاہے گا، پہلے تو میں اپنا ہی نام لے رہا ہوں، بفضل ہی تعالیٰ میں تیار ہوں، اور اگر مجھ سے مناظرہ کرنے کو تیری طبیعت نہیں کر رہی ہے تو میں کہتا ہوں صوفی کلیم حنفی صاحب سے کر لے، اگر ان سے طبیعت نہیں کرتی ہے تو مولانا اشفاق صاحب سے کر لے، اور اگر ان سے بھی طبیعت نہیں کر رہی ہے تو بفضل ہی تعالیٰ میرے کچھ طلبہ ہیں، میرے طلبہ میں سے خامسہ جماعت کے یا سادسہ جماعت کے، تو نے چونکہ سادسہ جماعت ہی کے پرچے پر اعتراض کیا تھا، تو میں الحمدللہ رب العالمین اپنے شاگردوں میں جو سادسہ جماعت کے شاگرد ہیں ان شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد سے مناظرہ کرانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تیرے اندر دمخم ہے تو کم سے کم اسی سے مناظرہ کر لے۔ احباب اہل سنت، مولوی امتیاز نے کیا کیا؟ خود تو روپوش ہو گیا اور چھپ کر کے چلا گیا، لیکن اس نے کچھ اپنے گرگے چھوڑ دیے ہیں جو سوائے گالی گلوچ کے اور سوائے پاگل پن کے کچھ نہیں جانتے ہیں، اور ان کا نمبر بھی اس نے ڈال دیا ہے، اور ڈال کر کے اس نے اپنی جان بچا کر اس بیچارے کو ایسا پھنسا دیا ہے کہ وہ بالکل مخبوط الحواس ہو گیا، خبط الحواس ہو گیا، اور اس کی حالت کو دیکھ کر اور اس کی
घबराई हुई गुफ्तगू को सुनने के बाद में मुझे कुरान पाक की आयत करीमा याद आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद खोरों के लिए फरमाया। अब ये चूंकि ईमान खोर है और मैं मिसाल दे रहा हूँ सूद खोरों की, तो सूद खोरों का ये हाल है तो ईमान खोरों का हाल क्या होगा? कुरान कहता है अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे कोई आसेब ज़दा उठा करता है। तो जैसे आसेब ज़दा की हालत दिगरगू होती है, बिगड़ी होती है, यही हाल इन लोगों का भी। अब ये जो इसने गुर्गे छोड़े हैं उन पर शहजाद का ऐसा असर पड़ा है और उनके दिलो दिमाग पर ऐसा हावी हो गया हूँ मैं कि वो जिससे भी बात करते हैं, सूफी कलीम हनफी साहब क़िबला से बात की तब भी मेरा नाम ले रहा है, किसी और से बात की तब भी मेरा नाम ले रहा है, और वो समझ रहा है कि शायद मैं कह रहा हूँ। अहमक़े ज़माना और अस्फ़हुस सुफ़हा, ज़रा इतना तो गौर कर, जब तेरा नाम तेरे पीर ने और तेरे नाम निहाद मुनाजिर मौलवी इम्तियाज़ पुलम्बी ने और तेरे चाहने वालों ने डलवाया है, तो जाहिर सी बात है कि जब नंबर तेरा जाहिर हो गया और छप गया, छुपा नहीं है, और वो नंबर तेरा पड़ गया है, तो अब उस नंबर से कोई शख्स भी फ़ोन लगा के तुझसे बात कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शहजाद ही सबको कह रहा है कि तुम बात करो। जाहिर सी बात है जब नंबर तेरा पड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का एक एक फर्द जो है वो शेर है और तुझ जैसे गीदड़ों से हर वक्त बात करने के लिए तैयार। अच्छा, इस पर मेरे वार का, और वो वार हकीकत में मेरा नहीं बल्कि मैंने अपने इमाम की किताबों को पढ़ने के बाद जो वार अपने हाथ में लिया है और जो इल्मी हथियार मैंने वहाँ से उठाया है, वो ऐसा भारी पड़ रहा है कि इसको हर शख्स के साथ मैं ही नज़र आ रहा हूँ। उसकी हालत ये हो गई है कि जैसे बिल्ली को ख्वाब में चिचड़े नज़र आते हैं, इसी तरीके से हो सकता है ख्वाब में इसको शहजाद ही नज़र आता हो। बहरहाल इन लोगों के अंदर इतना दमखम तो नहीं है। मैंने पिछली बार 2 किताबों का हवाला पेश किया था और उस हवाले पर इसके गुर्गों ने ये कह कर के उसको नकारा कि माजी करीब के कोई भी मौलवी, चाहे देवबंदी हो या सुन्नी हो, उनको कबूल नहीं किया जाएगा। अब इसने किताब तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात की पेश की और सनद बना रहा है अपने देवबंदी मौलवियों के लिए। किताब हमारी है और सनद बना रहा है देवबंदी मौलवियों के लिए। खुद इसने कहा कि साहब ये जो है इनके ही मकतबा फ़िक्र के एक आलिम कहते हैं कि माजी करीब के किसी आलिम को सनद नहीं बनाया जाएगा, तो वो किताब हमारी है और सनद तो अपने मौलवियों के लिए पेश कर रहा है। ये भी तेरी अक्ल पर तुफ और तेरी अक्ल पर अफसोस कि वाक़अतन जो सुना था अब तक अपने बुजुर्गों से, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, उसका मज़हर तुम अच्छी तरह पेश करो। अहबाब अहले सुन्नत, अब मैं कुछ ऐसे नसूस पेश कर रहा हूँ जो माजी करीब के नहीं हैं बल्कि माजी बईद के हैं और ख़ुद इसके पुराने मौलवी हैं जिनको ये लोग तस्लीम भी करते हैं और जिन पर ये अपनी जानें कुर्बान भी करते हैं। और सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इनके दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद से जो ऑनलाइन दारुल इफ्ता चलता है उसकी मैं सनद पेश कर दूं और ये बता दूं कि दारुल उलूम देवबंद से अभी माजी करीब में ऑनलाइन फतवे में क्या कहा गया। इन लोगों का दावा क्या है? मौलवी इम्तियाज़ पलाम्बी भागा तो ये कहकर के भागा कि हम इन 4 मौलवियों पर मुनाजरा नहीं करेंगे बल्कि हम मुनाजरा करेंगे तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात पर करेंगे। हमने उसको भी कबूल किया। आप अहबाब ने मेरी ऑडियो में सुना होगा और मैं अब भी तैयार हूँ, लेकिन हमने इससे ये पूछना चाहा कि तू आला हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मुनाजरा करेगा किस एतबार से? आला हज़रत को मोमिन मानकर या काफिर मानकर? तो इस पर कोई जवाब नहीं आया, जबकि इसके गुर्गों ने कहा कि हम काफिर मानते हैं। अब हम पहले आपको ये बताए देते हैं कि दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद जो ऑनलाइन चलता है, जिसको गूगल पे सर्च किया जा सकता है। अभी मैं यके बाद दीगरे आ रहा हूँ, है ना। हो सकता है मेरी इस ऑडियो को सुनने के बाद ये इस तरह के कुछ पागल किस्म के लोग जो इन्हीं की जमात के हैं
وہ یہ کہیں دیکھیے آن لائن چیز کو حوالے میں پیش کر رہا ہے. میں سب کو یہ کے بعد دیگرے کتابوں کو پیش کرتا جاؤں گا اور لاسٹ میں جا کر کے ایک ایسی سند دوں گا کہ جو واقعتاً ان کے تابوت کے لیے آخری کیل کی حیثیت رکھے. دارالعلوم دیوبند سے ابھی ماضی قریب میں ایک فتویٰ شائع ہوا ہے اور یہ آپ کا فتویٰ نمبر ہے جواب نمبر 15,413 اور یہ 1438 ہجری میں دیا گیا، یعنی آج سے کچھ 6-7 سال پہلے کا ہے. سوال کوئی کر رہا ہے، حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ایک غیر عالم بریلوی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب پر تکفیر کر سکتا ہے؟ کیا وہ کفر کا فتویٰ بھی دے سکتا ہے یا کفر بتا سکتا ہے؟ جواب عنایت فرمائے، کرم ہوگا. سوال آپ نے جان لیا. یہ لوگ بار بار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کافر بول رہے ہیں اور ان نابلد اور نو آموز اور 2 دن کے دیوبندی مبلغ، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے گھر والوں نے، ان کے آباء و اجداد نے اور ان کے بزرگوں نے اور ان کے اسلاف نے لکھا کیا ہے. اور آگے صاحب مناظرہ کرنے کے لیے وقت آئے گا تو گھر ہی سے ننگا کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. سوال آپ حضرات نے جان لیا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا کوئی غیر عالم بریلی کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا سکتا ہے؟ کیا ان کو کافر کہہ سکتا ہے؟ تو جواب میں کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے مفتی صاحب؟ کہتے ہیں کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا بہت نازک اور اہم کام ہے. سوال میں غیر عالم کون ہے اور وہ کن باتوں پر احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے؟ اکابر دیوبند نے احمد رضا خان بریلوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے. کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے. یہ آپ جو میں نے آپ کو دیا سوال نمبر 15,413 اور 1438 میں یہ فتویٰ دیا گیا. اس کا مطلب دارالعلوم دیوبند کی جانب سے یہ نظریہ اور ان کا یہ موقف ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر نہیں ہے. ایک بات. اب ہم چلتے ہیں ملفوظات کمالات اشرفیہ. اس میں یہ ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جاوے گی یا نہیں؟ فرمایا ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. دیکھیے، اگرچہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے. اب ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تہمت وہابیت اور علماء دیوبند، لکھنے والے نثار احمد خان فتحی. یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جب مولانا احمد رضا خان کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر فرمایا فاضل بریلوی نے ہمارے بعض بزرگوں اور اس ناچیز کے بارے میں جو فتوے دیے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر دیے ہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ عند اللہ معذور اور مرحوم و مغفور ہوں گے. میں اختلاف کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرتا. تہمت وہابیت اور علماء دیوبند، نثار احمد خان فتحی یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اشرف علی تھانوی وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر نہیں ماننا ہے اور ان کے موت کی خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محبت رسول سے مغلوب ہو کر. اب آپ بتائیں اشرف علی تھانوی خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مسلمان مانے اور کافر نہ مانے، ایسی صورت میں پتہ یہ چلا کہ جو آج کے دور میں دیوبندی خود کو اشرف علی تھانوی کا پیروکار مانتا ہو اور پھر اعلیٰ حضرت کو کافر کہے تو اس کا مطلب وہ اشرف علی تھانوی کے مطابق ان کے موقف سے ہٹا ہوا ہے، اور جب ہٹا ہوا ہے تو ساتھ ہی
وہ اشرف علی تھانوی کی پیروکاری اور ان کی اتباع میں جھوٹا ہے اور وہ ان کے فتوے کی روشنی میں خود کافر ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحفظ ختم نبوت، اہمیت اور فضیلت، محمد متین خالد دیوبندی مکتبہ فکر کے، انہوں نے عنوان باندھا ہے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نادر روزگار، عظیم المرتبت فقیہ اور سچے عاشق رسول تھے، اور اکابر کا مقام تواضع جس کا میں حوالہ پہلے ہی آپ کو پیش کر چکا ہوں، اس میں بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ مومن ہے، کافر نہیں ہے۔ اب ان کے بہت بڑے محدث جن کو محدث کشمیری کہا جاتا ہے، سید محمد انور شاہ کشمیری، ان کے ملفوظات ہیں جس کا نام ہے ملفوظات محدث کشمیری۔ میں ان کے حوالے سے یہ بات کوٹ کر رہا ہوں، ملفوظات محدث کشمیری صفحہ نمبر 61 پر ہے اور عنوان ہے بریلوی علماء کا فتوی کفر۔ کہتے ہیں مختار قادیانی نے اعتراض کیا کہ علماء بریلوی علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور علماء دیوبند علماء بریلوی پر۔ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا، یعنی کس نے؟ محدث کشمیری سید محمد انور شاہ کشمیری، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ جواب میں کہتے ہیں میں بطور وکیل، اور وکیل کس کا؟ میں بطور وکیل جماعت تمام جماعت دیوبند، میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں، پھر سن لیں، میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے، حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ آپ حضرات نے اس کو دیکھ لیا کہ ان کے بہت بڑے محدث جن کا نام انور شاہ کشمیری ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اس کو کافر نہیں مانتے۔ اچھا، دارالعلوم دیوبند سے جو فتاویٰ نکلتے ہیں اسی سے ماخوذ کر کے دیوبندی مکتبہ فکر ہی کا ایک دارالافتاء آن لائن چلتا ہے، اس کا بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے انہوں نے کیا کہا۔ سوال یہ ہوا ہے کہ علماء دیوبند نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو ان کے عقائد کی بنیاد پر کافر کہا؟ اگر کہا ہے تو اس کا حوالہ عنایت فرمائے، کرم ہوگا۔ جواب یہ ہے، اہل حق اکابر علماء دیوبند حقیقی اہل سنت والجماعت نے احمد رضا خان بریلوی کو کافر کہنے میں احتیاط برتی ہے اور اب بھی برتتے ہیں۔ فتویٰ نمبر 14,08,661، تاریخ اجرا اس کی کتنی ہے؟ 23 سپتمبر 2017۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے فتوے نہیں ہیں اور یہ تو مولوی شہزاد نے اپنی طرف سے بیان کر دیا ہے، تو میں اس پر ایک کتاب آپ کو بتا رہا ہوں، دارالعلوم دیوبند کی جامع و مختصر تاریخ، 150 سالہ حالات، خدمات اور شخصیات کا تاریخی مرقع، زیر سرپرستی حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی، ترتیب ہے ڈاکٹر مولانا محمد اللہ قاسمی، شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند سے یہ شائع ہوئی۔ اس میں لکھا ہوا ہے آن لائن فتویٰ، دارالعلوم نے امت مسلمہ کی ضرورت اور سہولت کا لحاظ کرتے ہوئے ملک میں انٹرنیٹ کی شروعات کے ساتھ ہی آن لائن فتوے کا سلسلہ بھی شروع کیا اور بعد میں اس کے لیے اردو اور انگریزی میں فتاویٰ کی سہولت مہیا کرنے والی ڈاٹا بیس ویب سائٹ شروع کی، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی 2 لسانی فتویٰ سروس ہے۔ ویب سائٹ پر اردو اور انگریزی زبانوں میں اس وقت تقریباً 30,000 فتاویٰ آن لائن شائع ہو چکے ہیں اور ہر وقت ویب سائٹ پر موجود رہتے ہیں۔ اس سروس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دارالعلوم دیوبند سے شرعی امور میں رہنمائی حاصل کرنا آسان تر ہو گیا ہے۔ لہذا سمجھ میں آ گیا کہ جو میں نے ابھی ان کے آن لائن فتاویٰ کے اعتبار سے دارالعلوم دیوبند کا نظریہ امام اہل سنت کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ چند حوالہ جات تھے وہ میں نے پیش کیے۔ اب ایک حوالہ اور آپ سن لیجئے، کتاب کا نام ہے قصص الاکابر لحصص الاصاغر، اور یہ ماخوذ ہے کس سے؟ مولوی اشرف علی تھانوی کے مواعظ و ملفوظات سے۔ اس میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم
بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ یہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا تھا، وہ دوسری کتاب کا حوالہ تھا، یہ دوسری کتاب ہے قصص الاکابر، اور اس میں بھی وہی بات لکھی ہے، صفحہ نمبر 252۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضرت حکیم الامت، پورا بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ہاں ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ اب مولوی امتیاز پلامبی، میں یہ سارے حوالہ جات اور یہ ساری کتب کا ریفرنس دے کر کے اس سے پوچھتا ہوں کہ اگر تو اور تیرے گرگے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں تو پھر تمہاری پوری ذریت کو چیلنج ہے جو اعلیٰ حضرت کو کافر کہہ رہے ہیں۔ دیوبندیوں میں جو اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہتے ان سے ہمیں سروکار نہیں، لیکن جو اعلیٰ حضرت کو کافر کہتے ہیں اور امام اہل سنت کو مومن نہیں مانتے، جبکہ مولوی اشرف علی تھانوی اور سید انور شاہ کشمیری اور دیگر تمہارے جو علماء دیوبند جن کو تم اکابر دیوبند کہتے ہو، ان لوگوں نے کہا ہے، تو ایک بار مناظرہ کرنے سے پہلے اور مناظرے کی فکر ذہن میں لانے سے پہلے ذرا اس سوال کا جواب لے کر کے آنا، اور جتنی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ سب کتابیں تمہیں معلوم بھی ہوں گی اور تمہارے مکتبات میں موجود بھی ہوں گی، جا کے پڑھ لینا ان کو دھیان سے نا۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو دیوبندی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے، وہ اشرف علی تھانوی کے قول کے مطابق، اس کے ملفوظ کے مطابق، اس کے فتوے کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق، اس کے نظریے کے مطابق یقیناً کافر ہے، تو پہلے تو اپنے اوپر سے کفر ہٹاؤ، اور جب یہ کفر نہیں ہٹا سکتے تو پھر تمہیں پھر وہی سوال ہم دہرا رہے ہیں کہ مناظرہ کرنے آؤ گے ہم سے کس حیثیت سے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ تم مسلمان ہو، یا کافر ہونے کی حیثیت سے؟ اگر تم کو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے مناظرہ کرنے آ رہے ہیں تو بیٹا کفر تو تم پر آ ہی گیا ہے، اور تم پکے کافر بھی ہو چکے ہو دو طریقے سے۔ ایک تو یہ کہ اشرف علی تھانوی کافر، جو کافر کو اس کے کفریات پر مطلع ہو کر کے پھر بھی کافر نہ مانے، وہ خود کافر۔ دوسری بات، خود اشرف علی تھانوی کے فتوے کی روشنی میں، اس کے قول کی روشنی میں اپنے اور تم اپنے اکابر دیوبند کے اقوال اور ان کے نظریات، خود دارالعلوم دیوبند کے آن لائن فتوے کی روشنی میں کافر ہو چکے ہو۔ پہلے بیٹا یہ کفر اپنے اوپر سے ہٹا لو، اور بیٹا میرا نہیں، بیٹا شیطان کے بیٹو، چونکہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، تم سب شیطان کی اولاد ہو، شیطان کے بیٹے ہو، سمجھ گئے؟ تم سے نہ تو مناظرہ ہوگا، نہ تم سامنے آنے کی سکت اور طاقت رکھتے ہو۔ اب بھی الحمدللہ رب العالمین شہزاد اسی موقف پر قائم ہے، تم آمنے سامنے بالمشافہ مناظرہ کرو، اور شرائط مناظرہ کے لیے مجھے کسی گرگے سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بفضلہ تعالی شہزاد نہ کسی سے خوف کھاتا ہے اور نہ کبھی کھائے گا۔ اہل سنت والجماعت کا ہر فرد بفضلہ تعالی سنی شیر ہے، اور تم جیسے گیدڑوں کو جب چاہے تب دانت کھٹے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے۔